تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ پروردگار عالم بحق اہل بیت علیہم السلام ہم سب کا یہاں جمع ہونا مالک عبادت میں شمار فرمائے۔ پروردگار عالم اس ذکر کا ثواب ماسٹر اصغر صاحب کے والدین کی روح کو ایصال فرما۔ پروردگار عالم ان کے اخروی منازل کو آسان فرما، شفاعت اہل بیت سے بہرہ مند فرما، تمام احباب کی حوائج شریعہ کو پورا فرما، ہمارے وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار عالم ہم سب کو حج بیت اللہ اور زیارات مقامات مقدسہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات صلی علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على یعصوب الدین وَيَا مَن تَصَدَّقَ فِي صَلَاتِهِ بِخَاتَمٍ عَلَى الْمِسْكِينِ نور الانوار وحجة الجبار ووالد الائمة الاطہار امیر المؤمنین علی بن ابی طالب وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ صلی اللہ محمد وعلی ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا صلوات۔ تمام حمد و ستائش ہے اس مدبر الامور پروردگار کی بارگاہ اقدس میں کہ جو شب کے جبڑے سے صبح کی زبان برآمد کرتا ہے۔ تمام تر تعریفیں زیبا ہیں اس ذات برحق کے لیے، تمام تر تعریف ہے اس ذات برحق کے لیے جو سورج کو شکم مشرق سے یوں برآمد کرتا ہے جیسے ابھی ابھی نو مولود ہو،
اور سورج کو اس کی کرنوں کے قافلے سمیت لے جاتا ہے قبرستان مغرب میں۔ قبرستان مغرب میں سورج کو دفنا کر اس کی قبر پر رات کی کالی چادر کو اڑا کر کائنات والوں کو بتاتا ہے، کائنات والوں دیکھو اس سورج کو ابھارنے والا بھی میں خدا تھا، اس سورج کو ڈبانے والا بھی میں خدا ہوں۔ اور تمام تر درود و سلام اس وجود نازنین پر کہ جو قبرستان مغرب میں دفن شدہ سورج کو اپنے انگشت کی پشت کے اگے ہوئے ناخن کے ایک اشارے سے واپس پلٹا کر کائنات والوں کو بتاتا ہے، کائنات والوں دیکھو محمد کے کردار کا وارث بھی میں علی ہوں، محمد کی دستار کا وارث۔ چونکہ مولا امیر المومنین کے ایام ہیں، اسی امامت کے حوالے سے چند معروضات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 124، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب حضرت ابراہیم کو اللہ نے چند کلمات کے ساتھ آزمایا اور جناب ابراہیم نے اسے پورا کر دیا تو فوراً پروردگار کی آواز آئی انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تجھے لوگوں کے لیے امام بنانے والے ہیں۔ جناب ابراہیم نے جب اپنے لیے یہ اعلان سنا فوراً دست دعا بلند کیے، پروردگارہ ومن ذریتی، اس عہدہ امامت کو میری ذریت میں باقی رکھ۔ پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کی دعا کو مستجاب کرتے ہوئے ایک فیصلہ کن جواب دیا، ابراہیم تمہاری دعا قبول تو ہے لیکن یہ عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچ پائے گا۔ یہ ایسا موضوع ہے اگر انسان اس کو سمجھ لے، یہ ہمارے جوان اس کو پلے باندھ لیں تو اس کو سمجھنے کے بعد انسان کی یہ دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ یہ کیا ہے؟ مقام امامت اور ہماری ذمہ داریاں۔ علی امیر کائنات کو اللہ نے امام بنایا، امام اللہ نے ان کو بنایا ہے، ان کو امام بنانے سے ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس آیت میں جناب ابراہیم کی امامت کا تذکرہ کیا، فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم تجھے لوگوں کے لیے امام بنانے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ عہدہ امامت ہمارے علاوہ کوئی عطا نہیں کر سکتا، نہ کسی کو اجازت ہے کہ ہماری طرف سے وہ عہدہ اسے عطا کر سکے۔ یہ اچھوتا اختیار خدا کا ہے، وہ جسے چاہے نبی بنا دے، جسے چاہے رسول بنا دے، جسے چاہے امام بنا دے، جسے چاہے خلیفہ بنا دے، جسے چاہے وزیر بنا دے۔ اللہ نے کسی کو یہ حق عطا نہیں کیا کہ وہ اپنی طرف سے کوئی عہدہ عطا کر سکے۔ اللہ نے قرآن میں جتنے عہدے ذکر کیے ہیں، جو تقریباً 3 عہدے اصلی اور 2 فرعی ہیں، سب سے پہلا عہدہ عہدہ نبوت، رسالت، امامت، اس کے بعد خلافت، وزارت، یہ جتنے بھی عہدہ الہی اللہ نے قرآن میں ذکر کیے ہیں،
اللہ نے ان کو لفظ جعل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ لفظ جعل یعنی بنانا، قرار دینا، معین کرنا، آپ جو بھی مراد لے لیں۔ ایک مقام ہوتا ہے مقام جعل، ایک مقام ہوتا ہے مقام مجعول۔ مقام جعل وہ مقام ہے جہاں اللہ کسی کو عہدہ عطا کرتا ہے۔ پروردگار کس کو بنا رہا ہے اس میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کرے گا۔ وہ کریم پروردگار نہ کسی سے پوچھے گا، نہ کسی سے مشورہ کرے گا، نہ یہ پوچھے گا کہ تمہارے قبیلے کا ہو یا نہ ہو، نہ یہ پوچھے گا یہ جو جسے میں بنا رہا ہوں یہ تمہیں پسند ہے کہ نہیں، تمہارا رشتہ دار ہے یا نہیں۔ یہ کوئی ایسا حدود اربع اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے میں جسے بنا رہا ہوں اس میں کسی قسم کی مداخلت برداشت نہیں کروں گا۔ میں نے جسے نبی بنا دیا، جسے رسول بنا دیا، جسے امام بنا دیا، نہ میں کسی سے پوچھوں گا، نہ میں کسی سے مشورہ کروں گا۔ ہاں جب میں نے ایک عہدہ عطا کر دیا، جب میں نے کسی نبی کو نبی بنا دیا، نبی بنانے کے بعد پھر تمہیں اختیار ہے اس میرے بنائے ہوئے نبی کو مان لو یا اس کا انکار کر دو۔ جہاں میں بنا رہا ہوں وہاں تمہاری کوئی مداخلت برداشت نہیں کروں گا۔ جب میں نے بنا دیا اب تمہاری مرضی ہے، میں تمہاری مرضی میں اپنی مداخلت نہیں کروں گا، میں دخل اندازی نہیں کروں گا کہ تم اسے مانو یا اس کو نہ مانو، اپنی مرضی سے ماننا ہے۔ ہاں اگر تم نے میرے بنائے ہوئے نبی کو نبی مان لیا وہ اپنی ذمہ داری پوری طریقے سے ادا کرے گا، لیکن اگر میرے نبی بنائے ہوئے کو نبی نہ مانا تو وہ گوشہ نشین ہو جائے گا۔ نبی نہ ماننے سے اس سے نبوت نہیں کھینچ سکتے، اسے کرسی سے نہیں ہٹا سکتے۔ یہ ہماری پاکستان کی یا بر صغیر کی یا دنیا کی ہے، جس کی سپورٹ واپس لے لی وہ پرائم منسٹر اپنی سیٹ سے اتر گیا۔ اللہ نے کہا میرے بنائے ہوئے کو مان لیا تو یہ تمہارا ہی بھلا ہے، اگر تم نے نہ مانا تو وہ اپنے عہدے پر باقی رہے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم اس سے نبوت کا عہدہ ہی چھین لو۔ لا اکراہ فی الدین، کوئی جبر نہیں، تمہاری مرضی ہے مانو، تمہاری مرضی ہے رد کر دو۔ پوری تاریخ انبیاء میں کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ اللہ نے کہیں زبردستی اپنے عہدے دار کا عہدہ منوایا ہو۔ اللہ نے کسی کو نبی بنایا ہو اور کہا ہو کہ اسے مانو، نہیں مانو گے تو یوں، نہیں، کہیں بھی نہیں کہا۔ اللہ نے کسی جگہ زبردستی نہیں کی۔ جب اس نے اپنے آپ کو منوانے میں زبردستی نہیں کی تو اپنے عہدے دار کے منوانے میں کیسے زبردستی کرے گا؟ آج تک اللہ نے کہیں کہا ہو زبردستی کہ مجھے خدا مانو، نہیں مانو گے تو میں یوں کر دوں گا؟ نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ میرے نبی بنائے ہوئے کو نبی مان لو، اسے میں نے امام بنایا ہے اس کی امامت کا اقرار کر لو، اس کو میں نے رسول بنایا ہے اس کو رسول مان لو۔ کہیں بھی اللہ نے نہیں کہا، اس لیے کہ زبردستی ہے ہی نہیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر ہے ہی نہیں۔ جب اس اللہ نے اپنی توحید کو زبردستی نہیں منوایا، اپنے عہدے دار کا عہدہ کیسے زبردستی تھوپ سکتا ہے کہ میرے عہدے دار کو مانو؟ اللہ نے کہیں زبردستی نہیں کی۔ ہاں
اگر اللہ اسے زبردستی منوانا چاہتا تو کس میں ہمت تھی کہ وہ نہ مانتا؟ جس فرشتے کو اللہ نے قیام میں خلق کیا ہے اس کی جرت نہیں کہ وہ رکوع میں جا سکے، جسے رکوع میں خلق کیا ہے اس کی جرت نہیں اپنی مرضی سے کمر سیدھی کر سکے۔ اگر وہ زبردستی عبادت کروانا چاہتا وہ کروا سکتا تھا، لیکن اس نے کہیں بھی زبردستی نہیں کی، بلکہ اس پروردگار نے یہ چاہا ہے کہ ایک ایسی مخلوق ہو جو اپنی مرضی سے مجھے سجدہ کرے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی زبردستی نہیں، میرا بنائے ہوا تم اسے مان لو یا نہ مانو، یہ تمہارے اختیار میں۔ اللہ نے یہ جو عہدے قرآن میں ذکر کیا ہے، سب سے پہلا عہدہ نبوت۔ کیا فرمایا پروردگار نے؟ مریم اپنے بچے عیسیٰ کو اٹھاؤ، 2 یا 3 دن کے ہیں جناب عیسیٰ، مریم اپنے بیٹے عیسیٰ کو اٹھاؤ اور لے کر کے جاؤ اپنی قوم کی طرف۔ پروردگار میں نے ساری زندگی اپنا دامن گناہوں سے بچا کے رکھا ہے، میں اس بچے کو اٹھا کر لے جاؤں اپنے قوم کے سامنے، کیا کہیں گے قوم والے؟ مریم، اور یہاں تک الفاظ ہے مت قبل ھذا، مریم نے کہا پروردگار اس سے پہلے مریم کو موت آ جاتی، مریم قوم والوں کے سامنے نہ جاتی۔ یعنی کیا مطلب یہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ جناب مریم قضائے پروردگار پہ راضی نہیں، راضی ہے۔ اگر راضی نہ ہوتی تو قرآن ضرور کوئی حاشیہ لگاتا، قرآن نے یہی خاموشی اختیار کی۔ متو قبل ھذا یعنی پروردگار عالم اس سے پہلے میں مر جاتی، اس سے مراد یہ ہے کہ پروردگار جتنا مشکل میرے لیے مر جانا ہے اتنا ہی مشکل قوم والوں کے سامنے جانا ہے۔ جناب مریم کو کہا پروردگار نے اس کو اٹھاؤ اور لے جاؤ اپنے قوم والوں کے پاس، اور ہاں گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا، جب وہ کوئی قوم تجھ سے سوال پوچھے تو پھر خود نہ بولنا، یہ جو بچہ ہے اس کی طرف اشارہ کر دینا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی کنیز چلی اپنی قوم کے سامنے آئی، جیسے ہی قوم والوں نے دیکھا فوراً بھڑک اٹھے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ ایسا تھا نہ تیری ماں باغی تھی، یہ کیا کیا؟ یہ بچہ کہاں سے لے آئی؟ اس کا باپ کون ہے؟ ساری زندگی تو نے دامن بچا کے رکھا ہے۔ جیسے قوم والوں نے دیکھا فوراً الزام لگا دیا، اے مریم نہ تیرا باپ ایسا تھا نہ تیری ماں ایسی تھی، یہ بچہ کہاں سے لے کے آئی؟ جناب مریم بولی نہیں، فوراً اشارہ کر دیا جناب عیسیٰ کی طرف۔ جب اشارہ کیا تو قوم والے کیا کہتے ہیں؟ کیف نکلم من کان فی مہد الصبیہ، اے مریم جس بچے کی طرف تو اشارہ کر رہی ہے ہم کیسے کلام کریں اس بچے کے ساتھ؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے، ہم کیسے کلام کریں اس بچے کے ساتھ؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بولنا قوم والوں کے لیے مشکل تھا یا بچے کے لیے؟ اللہ اکبر، بچے کے لیے مشکل تھا۔ قوم والوں کے لیے کیا مشکل تھا بولنا؟ بھائی تم پوچھو
وہ تم سوال تو کرو، آگے عیسیٰ کیا کرتے ہیں جواب دیتے ہیں دیکھا جائے گا، یہ بات کا مسئلہ ہے، تم بولو تو صحیح۔ لیکن وہ کہتے ہیں ہم کیسے بولیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ نے عاجزی کو بھی اپنے نبی کی طرف نہیں پلٹایا بلکہ قوم والوں کی طرف پلٹایا اور کہا کیفا نکلم من کان فی مہد الصبیہ، ہم اس بچے سے کیسے بات کریں کہ جو ماں کی آغوش میں ہے۔ بولنا مشکل تھا تو بچے کے لیے مشکل تھا، ان کے لیے تو نہیں، لیکن اللہ نے جب عیسیٰ نے اپنی قوم کی عاجزی کو دیکھا، معجز نبا کے لب کھلے اور فرمایا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ 3 دن کا عیسیٰ اللہ نے نبی بھی بنا دیا، کتاب بھی دے دی، اللہ کا بندہ ہے، نبوت کے قابل بھی ہو گیا، کہ صاحب کتاب بھی ہو گیا، صاحب شریعت بھی ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ فرما رہا ہے یہ عہدہ میرا ہے، میں نبوت عطا کروں گا، اس میں نہیں دیکھوں گا 3 دن کا ہے تم سے نہیں پوچھوں گا، 4 دن کا ہے تم سے نہیں پوچھوں گا، میں نے اسے نبی بنا دیا، ہاں اب تمہیں اختیار ہے، اس کو مان لو یا رد کر دو۔ اور جناب عیسیٰ 3 دن کے نبوت بھی لے آئے، کتاب بھی لے آئے، اور اللہ نے ان کو نبی بنا دیا۔ ارے قوم والو پلٹ کے سوال تو کرو کہ عیسیٰ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نبی بھی بن گئے، کتاب بھی لے لی، 3 دن کے ہیں، بولنے کے قابل ہے نہیں، ابھی ماں نے بچے کو اٹھایا ہوا ہے، وہ بچہ گفتگو کر رہا ہے، لیکن قوم چپ کر کے واپس لوٹ گئی اور خاموش ہو گئی فقط عیسیٰ کے اتنا کہنے پر کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے۔ کیوں چپ ہو گئے؟ پلٹ کر سوال تو کرتے۔ ہم قوم والوں سے پوچھتے ہیں، قوم والوں پوچھتے تو صحیح عیسیٰ سے یہ کیا کہہ رہا ہے، تو اس وقت قوم والوں کی آواز آئے گی کہ جس آغوش میں نبی پل جائے اس آغوش پہ ہم شک نہیں کرتے، لیکن جس آغوش میں فخر عیسیٰ پل جائے، اللہ اکبر۔ رسالت کا عہدہ بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ لَقَدْ أَرْضَعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ فَالْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اے موسیٰ کی ماں جب خوف محسوس کرو اپنے بچے کو دودھ پلا کے دریا میں ڈال دینا، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، ڈرنا نہیں، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم اسے واپس تمہاری طرف پلٹا دیں گے، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اس کو قرار دیں گے مرسلین میں سے۔ ابھی تک موسیٰ رسول بنے نہیں، چونکہ رسول کا معنی ہوتا ہے بھیجنا جانا، ابھی تک رسول اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ جائیں، بڑے ہوں گے جائیں گے پھر رسول بنیں گے۔ یہ دوسرا عہدہ۔ تیسرا عہدہ جس آیت کی تلاوت کی ہے انی جاعلک للناس اماما، چوتھا عہدہ یا داؤد ان جعلناک خلیفۃ فی الارض، اور 5واں عہدہ وزارت کا، وہ کیا ہے؟ جناب موسیٰ کو جب اللہ نے کہا موسیٰ جاؤ فرعون کی طرف، وہ طاغی ہو گیا ہے، باغی ہو گیا ہے، اس وقت جناب موسیٰ نے دعا کی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی، پروردگارا میرے لیے میرا وزیر قرار دے کہ جو ہو بھی میرے اہل سے اور ہو بھی میرا بھائی ہارون۔ یہ کیا ہے؟ نبوت کا عہدہ اللہ نے عطا کیا، رسالت کا عہدہ اللہ نے عطا کیا، امامت کا عہدہ اللہ نے عطا کیا،
وزارت اور خلافت کا عہدہ اللہ نے عطا کیا. یہ جتنے بھی عہدے ہیں یہ اللہ نے عطا کیے. اور ایک تفسیر در منصور میں یہی دعا جو جناب موسیٰ نے مانگی ہے، یہی دعا پاک پیغمبر نے بھی مانگی ہے. اور یہ حدیث تو متفق علیہ ہے، یا علی انت بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تیری مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. اللہ نے ہارون کو وسیع بنایا موسیٰ کے لیے. اے علی اللہ نے تجھے بھی وسیع بنایا میرے لیے. یہ کام اللہ کا ہے، اللہ بناتا ہے. ہاں آپ کو اختیار ہے مانیں یا رد کر دیں. کیوں؟ اس لیے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. اللہ نے دو راستے رکھ دیے ہیں، ایک جنت ہے ایک جہنم ہے. اللہ نے کہا ہے اس کی بھی ہم مدد کریں گے، ادھر جانا چاہو ادھر جانا چاہو تو بھی ہم مدد کریں گے. نمد ہؤلاء و ہؤلاء، ہم ادھر بھی مدد کریں گے ادھر بھی مدد کریں گے. اور فقط مدد نہیں کریں گے، ادھر بھی ہم تمہارے لیے امام معین کریں گے جو تمہیں لے جائیں گے، اور جہنم کی طرف بھی امام بنائیں گے جو تمہیں جہنم لے جائیں گے. وَجَعَلْنَاهُمْ يَهْدُونَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے انہیں امام بنایا ہے جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، ہم نے ادھر بھی امام بنائے ہیں کہ جو جہنم کی طرف دعوت دیتے. امام کا کام ہوتا ہے ہدایت. امام ہمیشہ ہدایت کرتا ہے. جب سید الشہداء چلے ہیں اور کربلا کی طرف آ رہے ہیں تو راستے میں ایک مقام ہے، وہاں رکے اور رک کے پوچھتے ہیں جناب ابوالفضل العباس سے، عباس یہ جو ہمارے برابر میں خیمہ لگا ہوا ہے یہ کس کا خیمہ ہے؟ تو جناب عباس نے کہا مولا یہ عبید اللہ ابن حر جوفی کا خیمہ. امام نے قاصد بھیجا، اس نے آنے سے انکار کر دیا. لیکن چونکہ ہدایت امام کی ذمہ داری ہوتی ہے اسی لیے امام نے فقط وہاں اکتفا نہیں کیا، عباس اور بنی ہاشم کو ساتھ لیا اور عبید اللہ ابن حر جوفی کے خیمے میں آئے. کہا عبید اللہ ابن حر جوفی ہدایت کی طرف تمہیں بلانے آیا. اس نے ایک جملہ کہا، مولا میں آپ کو ایک گھوڑا دیتا ہوں جو اتنا تیز تراز ہے کہ اگر آپ اس پہ بیٹھ کے بھاگنا چاہیں گے تو کسی کی ہمت نہیں وہ آپ کو پکڑ سکے، اور اگر آپ نے کسی کو پکڑنا چاہا تو اس کی جرت نہیں کہ وہ آپ سے بھاگ سکے. امام نے فرمایا عبید اللہ نہ مجھے تیری ضرورت ہے نہ تیرے گھوڑے کی. اور ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا جو کسی امام نے اتنا سخت جملہ نہیں ارشاد فرمایا. قرآن کی آیت پڑھی، ما کنت متخذا مضلین عضدا، ہم گمراہ لوگوں کو اپنا دست بازو نہیں بناتے. امام سند دے کے گئے کہ یہ جہنمی ہے، گمراہ ہے. جو امامت سے ہٹ جائے، اور ایک تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، ایک خیمہ ہے. یہ پوچھا کس کا خیمہ ہے؟ کہا زہیر ابن کین کا. امام آئے، قاصد بھیجا، دستک دی، یہ ابھی تناول کر رہا ہے کھانا، دسترخوان پہ اس کی بیوی بھی ہے، اس کے بھائی بھی ہیں، اس کی والدہ بھی ہے. دستک دی، جہاں کسی کے ہاتھ میں جہاں نوالا تھا وہیں رک گئے. پوچھا کون؟ حسین ابن علی کا قاصد. کہا حسین ابن علی تجھے بلانا چاہتے ہیں. زہیر چپ ہے. زوجہ پوچھتی ہے زہیر کیا ہوا؟ کہا جس بات سے میں ڈرتا تھا وہی ہوئی. میں چاہتا تھا اس جنگ سے برطرف رہوں،
چونکہ جس طرف حسین جا رہے ہیں سوائے موت کے کچھ نہیں. اور اس خاتون نے، یہ ہے کربلا کی خواتین، اس خاتون نے کہا زہیر وائے ہو تم پر، فاطمہ کا بیٹا تمہیں بلا رہا ہے اور تم سوچ رہے ہو. زہیر اٹھا گیا، اٹھ کے استقبال کیا قریب کربلا نے. زہیر کا بازو لیا، پکڑا اور خیام کے پچھلی جانب گئے. اور مولا نے کہا زہیر تمہیں ایک واقعہ یاد دلاتا ہوں. زہیر تم میرے بابا کے ساتھ ایک پانی والی جنگ میں تھے، تمہیں یاد ہے؟ جی مولا یاد ہے. مال غنیمت سے تجھے حصہ دیا گیا تھا، تجھے یاد ہے؟ کہا جی مولا یاد ہے. کہا سلیمان فارسی تیرا ہاتھ پکڑ کے لے گیا تھا اور ایک جگہ پہ لے گیا تھا اور کہا تھا زہیر اسی جگہ پر تجھے بڑی خوشخبری ملے گی، تمہیں یاد ہے؟ کہا جی مولا یاد ہے. اس وقت سید الشہداء نے کہا زہیر یہ وہی مقام ہے جہاں اب کھڑا ہے. ایسی ہدایت اللہ نے حسین کو بنا دیا تھا، اس نے انکار کر دیا، اس نے مان لیا، اس نے یہ راستہ اختیار کیا، اس نے جہنم کا راستہ. وہاں سے چلا آیا، اپنے خیام کی تنابیں کھولنا شروع کی اور زوجہ سے کہا کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ جہاں جانا چاہو چلی جاؤ، تم آزاد ہو. میں جا رہا ہوں حسین ابن علی کے ساتھ موت کے لیے. اس وقت زہیر کی زوجہ کہتی ہے زہیر اکیلی جنت لینا چاہتا ہے، ابھی جب وقت آیا ہے جنت لینے کا تو مجھے تنہا چھوڑ رہا ہے. زہیر میں تیرے ساتھ چلوں گی. کہا نہیں تو میرے ساتھ نہیں جا سکتی. زہیر کی زوجہ نے کہا کیوں نہیں جا سکتی؟ کہا یہ جو قوم جس کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے یہ اتنی بے غیرت قوم ہے، یہ مردوں کو قتل کر دیتی ہے، خواتین کو اسیر بنا کے لے جاتی ہے. اس وقت زہیر کی زوجہ نے کہا زہیر فقط میں تو نہیں، حسین کے ساتھ بھی تو خواتین ہیں، حسین کے ساتھ بھی تو بہنیں ہیں. اس وقت زہیر نے کہا زوجہ سے تو اپنے آپ کو نبی کی بیٹیوں کے ساتھ قیاس کرتی ہے؟ بھلا کسی کی کیا جرت نبی کی بیٹیوں کی طرف کوئی ہاتھ بڑھائے، بھلا کوئی دیکھے تو صحیح. ہائے زہیر اے کاش تو موجود ہوتا اور شام غریبہ کو دیکھتا. جب سید الشہداء ذبح ہو چکے تو اس وقت ان کمینوں نے ایک بین بلند کیا، کہا لوٹو تبرکات علی و بطول کو، قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو. اے زہیر آ کے دیکھتا حسین کے ذبح ہونے کے بعد حسین کی بہنوں کے خیام جلا دیے، حسین کی بہنوں کا پردہ چھین لیا، چادریں اتار لی. فقط اتنا نہیں کیا، ہاتھوں میں رسن پہنا دیے اور رسن پہنا کے جب 11 محرم کو یہ قافلہ چلا ہے نا کوفہ کی طرف، اس وقت نظرت یمیناً و شمالا، کبھی علی کی بیٹی دائیں دیکھتی ہے کبھی بائیں دیکھتی ہے اور دائیں بائیں دیکھ کے کہتی ہے کہاں گیا میرا عباس، کہاں گیا میرا علی اکبر. جب میں مدینے سے چلی تھی سارے ہاشمی موجود تھے، مجھے سوار کرا رہے تھے، آج مجھے کربلا میں کوئی سوار کرانے والا نہیں. آزادارو پشت کی جانب سے آئے سید سجاد، پھوپھی اماں کون رہ گیا ہے، آؤ سجاد کی پشت کا سہارا لے کر سوار ہو. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب.